اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام موضوع یہ ہے کہ انسان کی بڑائی عظمت کس چیز میں ہے؟ قومیت میں ہے، دولت میں ہے، علم میں ہے، اعمال میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، کس چیز میں ہے؟ اس بات کی تلاش کے لیے ہم احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں۔ ان باتوں سے باخبر جانے کے لیے ہم قرآن اور احادیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم ایک حدیث پڑھیں گے، اس میں سمجھیں گے کہ عزت اور بڑائی کس میں ہے، مال و دولت میں ہے، جائیداد میں ہے، قومیت میں ہے، یا صالح اعمال میں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الا صورکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت جائیداد کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کسی دنیاوی عہدے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کاروبار کو دیکھتا ہے۔ پھر کس چیز کو دیکھتا؟ آگے تشریح ہے، آگے حدیث کہتی ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ قُلُوبِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَّا قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی میں جو دولت پر، عیش و عشرت پر فخر کرتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کیسے ہیں، پاک ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ جو قرآن میں ثابت ہے اور جو احادیث مبارکہ سنت سے ثابت ہیں، ان پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ بے شک تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ جس نیت سے انسان نیک کام کرے، اسی کا دار و مدار قابل انعام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی کرے، وہ اس غرض سے کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو اس کا صلہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا بزرگی اور بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار
کرتا ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے صرف اللہ کے لیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے تعریف کیے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کا پیارا اور بڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی بڑا ہے۔ کسی نیک بزرگ کا انتقال ہو جانے کا وقت آیا تھا، اس نے اپنے جنازے پڑھنے والوں کے لیے کچھ شرائطیں رکھی تھیں۔ وہ شرائطیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ جب بھی میرا اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا تو جنازہ وہ آدمی پڑھنا چاہے جس نے کبھی بھی نمازیں قضا نہیں کی ہوں گی، روزہ ضائع نہیں کیا ہوگا، نوافل تہجد ضائع نہیں کیے ہوں گے، وہی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ جب اس نیک بزرگ کا انتقال ہوا تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو وہ اس طریقے کا تھا، یعنی کسی میں وہ ایسے اعمال تھے ہی نہیں کہ روزے ضائع نہ کیے ہوں گے، نماز قضا نہ کی ہوگی۔ تو دور سے ایک بزرگ آ گیا، اس نے آتے ہی لوگوں سے کہا کہ نماز جنازہ پڑھیں گے، صفیں درست کر لو۔ لوگوں نے شور اٹھایا کہ اس نے کچھ شرائطیں رکھی ہیں، آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ بزرگ نے کہا کہ تم پہلے نماز جنازہ کے لیے صفیں درست کر لو، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن لوگوں نے نہ مانا۔ ان کے نہ ماننے پر اس بزرگ نے کیا کہا یہ کہ جب میں ہوش میں آیا میری کوئی نماز قضا نہ ہوئی، جب میں ہوش میں آیا میری کوئی روزہ ضائع نہ ہوئی، جب میں ہوش میں آیا میرا کوئی نوافل تہجد ضائع نہ ہوا، قضا نہ ہوا، صدقات بھی ادا کیے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ آپ کس صاحب کے صاحب زادے ہیں، کس ولی کے ولی زادے ہیں، کس سید کے سید زادے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا میں نہ کسی صاحب کا صاحب زادہ ہوں، نہ کسی بادشاہ کا بادشاہ زادہ ہوں، نہ کسی سید کا سید زادہ ہوں، میں کمہار زادہ ہوں۔ جب اس نے کہا میں کمہار زادہ ہوں تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ میں صرف کمہار زادہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم لوگوں میں سے وہی سب سے بڑا ہے جو پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگاری کا راستہ اپنانے کی توفیق دے، آمین۔